امتیاز عالم صاحب، یہاں پہ کچھ اگ تو سکتا نہیں، اور جس گلیشیئر کے اوپر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پگھلتا چلا جا رہا ہے، تو یہ کیا صرف ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہم سمجھیں اس وجہ سے بھارت اور پاکستان یہاں پہ اڑے ہوئے ہیں اس جنگ کے اوپر، یا انا کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، جب ملکوں کے درمیان نفرت کی اور دشمنی کی فضا ہو تو بہت ساری اہم کانہ قسم کی جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں، اور ایسے قبضے جن کا کسی ملک کو فائدہ نہیں ہوتا اس کے لیے کہانیاں بنائی جاتی ہیں۔ اور ہوا یہ کہ 1984 میں بھارت نے معاہدہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ یہاں پہ داخل ہو گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ پاکستان کی پیش رفت روک سکتے ہیں لداخ کے اندر، حالانکہ لداخ کو جانے کے اور راستے بھی ہیں، اور اس طرح پاکستان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ وہ شاید گلگت بلتستان تک ہندوستان کی پہنچ روک سکیں اور چائنا اور پاکستان کے درمیان فاصلہ پیدا کر سکیں۔ اور پاکستان کی آفیشل پوزیشن تو یہی ہے کہ بلتستان کا حصہ ہے، پہلے ہی کھجراب ہے، پہلے ہی کراکرم ہائی وے ہے، اس سے زیادہ بہترین راستہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلق کا کیا ہوگا؟ ہوا یہ ہے کہ جب ٹیریٹری آپ لے لیتے ہیں تو فوجیں جو ہیں ٹیریٹری چھوڑنا نہیں چاہتی، لیکن یہ تو ٹیریٹری نہیں ہے، یہ تو ایک گلیشیئر ہے، اس میں لڑائی نہیں ہو رہی، پچھلے 8-10 سال سے کوئی لڑائی نہیں ہو رہی۔ بالکل، یہاں تو ہمارے جوان، دیش کے سجیلے جوان بیچارے موسم کے تھپیڑوں کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، 4000 جوان مر چکے ہیں دونوں طرف۔ جی، یہ تو صرف یہ کہا جا رہا ہے، ابھی آپ قریشی صاحب سے پوچھئے کہ وہاں پہ لائف کتنی کم ہو جاتی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان انا کا مسئلہ ہے، میں صحیح سمجھوں؟ بالکل، یہ جو ہے نا، یہ جو سٹینڈ آف ہوتا ہے دو فوجوں کے درمیان اور دو ملکوں کے درمیان سٹینڈ آف ہے، اس میں بے شمار پاگل پن کے غیر ریشنل فیصلے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پوسٹ رکھنی بھی ہے، ہندوستان نے رکھنی ہے یا پاکستان نے رکھنی ہے، بھئی آپ اپنی مانیٹرنگ پوسٹ بنا دیں، آپ 4 بٹالین پاکستان نے رکھی ہوئی ہے، 7 رکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں، حقائق نہیں ہے، وہ آپ وہاں پہ اپنی مانیٹرنگ پوسٹ لگا دیں، اب کہ وہ لداخ میں اور یہ بھی تجویز آئی ہے کہ اس کو پیس پاک بھی بنا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے، اس سے آپ کو جو اور اتنا جو نقصان ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے جوان جو ہے وہ فوڈر نہیں ہے توپ کا، وہ گھاس پھوس نہیں ہے جسے آپ اس طرح کٹوا دیں، نہ ہی ہندوستان کے جوان جو ہیں وہ بھی ماؤں کے بچے ہیں کہ آپ انہیں اس طرح کٹوائیں اور مروائیں، یہ بہت کرمنل بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ وہاں کے حالات ہیں، جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، جو اخراجات ہو رہے ہیں، سامنے لائے جائیں، پھر دونوں حکومتیں بتائیں کہ یہ وہاں کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے فوج، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بھلے اعلان کرنا چاہیے پاکستان کو کہ پاکستان تیار ہے فوجیں وڈرا کرنے کے لیے، اور ہمیں یہ یو این میں کیس بھی ہم لے جا سکتے ہیں، لے جانا چاہیے کہ اس گلیشیئر کو تباہ کیا جا رہا ہے اس آکوپیشن سے۔ امتیاز عالم صاحب، میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی چونکہ آپ ہندوستان کی سیاست کو بھی بڑی قریب سے دیکھتے ہیں، اگر اس وقت منموہن سنگھ کی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ایک طاقتور حکومت تھی، اب تو جی یو پی کے الیکشن وہ ابھی ہارے ہیں، کیا آپ کو امید ہے کہ اب سیاچن کا مسئلہ اور سرکریک کا مسئلہ پھر سے حل ہو جائے گا؟ کیونکہ ابھی بھی زرداری صاحب یہ توقع رکھ کے گئے تھے دلی کہ شاید ان دونوں معاملات کے اوپر پیش رفت ہوئے گی۔ میرے خیال ہے اس پہ سرکریک پہ معاہدہ ہو سکتا ہے جلدی، سیاچن پہ آ جائیں چونکہ، اور سیاچن پہ چونکہ میرا خیال ہے کہ سیاچن پہ بھی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اس میں پریفرل بات یہ ہے کہ دونوں ملک اپنی فوجیں ہٹائیں، یا جیسے قصوری صاحب کہہ رہے ہیں ایسا معاہدہ تھا جیسے کہ انہوں نے بیان کیا، اسے وہ لکھت میں آیا وہ ہے، اسے لے آیا جائے، اس میں باقی اختلاف ہے دور کر کے معاہدہ کر لیا جائے۔ بیک اپ دیٹ مانیٹرنگ پوسٹ، اور اگر انڈیا کی طرف سے کوئی انکلوژن ہوتا ہے فردر، کیا ہم بائی ایئر پاور اسے سٹاپ نہیں کر سکتے؟ جی قریشی صاحب، وائی شوڈ بی ہم اتنی بڑی مین پاور کیوں لگائیں کہ بجائے 4000 لوگ رکھنے کے ان کی تعداد کم کر دی جائے، آپ بہت کم ایک مانیٹرنگ پوسٹ بنائیں اور اسے فلی ایئر فورس سے بیک اپ کریں، and let Indian army enjoy the weather on the high. کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں ملٹری اسٹریٹجسٹ ہوں، I will lure them to come in and wipe them out. اگر میں اسٹریٹجسٹ ہوں گا، I will rope them in. Come on بچے آؤ، اور میں ان کے صفحہ کر دوں گا۔ امتیاز عالم صاحب، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، ان کی ایک بڑی ہارڈ لائن پوزیشن ہے، انہوں نے لے لی ہے۔ میں نے آج بھی کل بھی 3-4 دن سے میں بات کر رہا ہوں بھارت میں صحافیوں سے، اسٹریٹجسٹ سے، ان کے پولیٹیشین سے بھی، کہ بھی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ تقسیم چاہتے ہیں؟ آپ ایک نئی ایل او سی چاہتے ہیں؟ وہ ڈینائی کرتے تھے۔ آج جنرل صاحب نے، جو فارمر جرنیل ہیں ہندوستان فوج کے، انہوں نے کہا ہاں بالکل تقسیم چاہتے ہیں۔ جب میں نے ان سے سوال کیا تو پھر آپ علاقائی تقسیم یعنی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ مان رہے ہیں،
اور کشمیر کی بھی پھر علاقائی تقسیم چاہیں گے انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے پہلے سے موجود ہے تقسیم. میں کہتا ہوں کہ گلیشیئر کا معاملہ ویسا نہیں ہے, یہاں کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی ذرائع نہیں ہے. یہ جو ہمارا یہ بات درست ہے, یہ جو بد اعتمادی ہے, جھگڑا ہے, اس کا آسان حل یہ ہے, اس کا آسان, پروگرام کا وقت ختم ہو میں رہا آپ ہے. کو آسان حل دیتا ہوں. ہماری دونوں فوجیں جو ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. راشد قریشی صاحب جو ہیں وہ فوج میں رہ چکے ہیں, مشرف صاحب کے قریب تھے, انہوں نے بھی اپنا موقع سامنے رکھ دیا ہے. فوجی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. پھر کون کرے؟ یہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے, حکومتوں کو کرنا چاہیے. فوجی کبھی ٹیریٹری نہیں چھوڑتا. پاکستان فوج نے تو نہیں کہا کہ ہم نہیں پیچھے ہٹنا چاہتے, یہ تو بھارت فوج کہہ رہی ہے, تو آپ دونوں فوجوں کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیے آگ ہے برابر دونوں طرف لگی ہوئی سر. فوجی مائنڈ سیٹ ایسا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لینا چاہیے اور کہیں کہ ہم پاکستان تیار ہے وڈرا کرنے کے لیے, اور ہندوستان بھی وڈرا کرے, اور معاملہ ہم یو این میں لے جائیں کہ یہ شملہ معاہدے کی اور انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی اور کووننٹس کی خلاف ورزی. خواب لگ رہا ہے اس وقت امتیاز صاحب.